سے اگر آپ بچ جاؤ گے انشاءاللہ آپ کے چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری اسلامی ماں بہنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام لوگ دھیان سے سنو، میں کیا بتلا رہا ہوں آج کے اس خطبہ جمعہ میں، کیا بتلانے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 کے اندر آیت نمبر 31 کے اندر کیا بیان فرماتا ہے؟ میں نے خطبہ مسموعہ کے بعد یہ آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا بیان فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم کبیرہ گناہ سے بچ سے رہا کرو گے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر ان چیزوں سے تم باز آ جاؤ گے، اگر ان چیزوں سے بچو گے تو اللہ فرما رہے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ کو معاف کر دیں گے، تمہارے جو چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہیں اس کو میں معاف کر دوں گا۔ اب معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ دیں گے، یعنی جنت دیں گے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ جیسے اپنے بندوں کو اپنے بندیوں کو بتلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ کبیرہ گناہ سے بچو گے تو میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ایسے ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کبیرہ گناہ سے بچ جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے بچ جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے دیکھتے چلتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری اسلامی ماں بہنوں، دھیان سے سنو کہ کبیرہ گناہوں میں سے پہلا گناہ کہا ہے، کہاں پر کبیرہ گناہوں میں سے پہلا گناہ یہ ہے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کے اپنا ماتھا ٹیکنا، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، یہی ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، جیسا کہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 کے اندر آیت نمبر 48 کے اندر کیا بیان فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندو، اے میرے بندیوں، میں تمام گناہوں کو میں معاف کرنا چاہوں تو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو میں معاف نہیں کروں گا، شرک کو میں نہیں بخشوں گا، اور جتنے بھی گناہ ہیں میں معاف کر دوں گا۔ اور فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، ایسے لوگ گمراہی میں، ایسے لوگ بہت بڑا گناہ کا کام کیے ہیں، ایسے لوگ جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں۔ میرے بھائیو، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور پارہ نمبر 6 آیت نمبر 72 کے اندر کیا فرماتا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا پاٹا بنایا، کسی اور کو اپنا دوست بنایا، ایسے لوگوں کے لیے جنت میں نے حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ایسے لوگوں کا بہت برا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اللہ فرمایا ہے ایسے شرک کرنے والے کو میں معاف نہیں کروں گا، اور ایسے لوگوں کا یہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کی مدد کر لیتا تھا، لیکن آج یہاں انسان کی اور اس انسان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، وہ لوگ خسارہ پانے والے کون لوگ ہوں گے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المسبل ازار، کہا پہلا وہ شخص ہوگا جو اپنا کپڑا، اپنا تہبند جو ہے ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے، جو شخص تکبر کی بنا پر نیچے لٹکاتا ہو، یا
ایسے ہی لٹکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ دوسرا فرمایا المنان بما آتا الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، جو کوئی چیز دے کر احسان جتلاتا ہے، جو کچھ کر کے احسان جتلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے مدرسہ بنوا دیا، ہم نے مدرسے میں چندہ دے دیا، اب ہم یہ کہتے ہیں پرچار کرتے ہم نے مدرسے میں کتنا روپیہ دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو ایسا نہ کیجئے، پہلے تھا نیکی کا دریا میں ڈال، پہلے صحابہ کرام کے دور میں تھا نیکی کا دریا میں ڈال۔ آج ہم اور آپ کیا کریں، چھوٹی چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں تو ہم احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو ایسے احسان جتلانے والے کو کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے بھائیو، چاہے یہ حافظ یہ احسان جتلائیں، اگر کچھ کر کے احسان جتلائیں گے تو ان کو بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا جائے گا، نہ ان سے کلام کیا جائے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کیا جائے گا۔ کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی اگر کچھ کر کے یا کسی کو پیسہ دے کر کے، کسی کو دوا کرا کر کے اگر فوراً اس کو پرچار کریں گے، اگر اس کو بتائیں گے، لوگوں کو پرچار کریں گے کہ ہاں بڑا نیک آدمی ہے، بڑا دلدار آدمی ہے، دیکھو اس کی مدد کیا ہے۔ ایسے لوگ کان کھول کر کے سنو، ایسے لوگوں کو نہ کل قیامت کی نظر رحمت سے دیکھا جائے گا، نہ ان سے کلام کیا جائے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کیا جائے گا۔ تیسرا فرمایا والمنفق سلعۃ بالحلف الکاذب، کا تیسرا وہ شخص ہوگا جو جھوٹی قسم اٹھا کر سامان بیچتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں رہے گا 40 روپے کا، بولے گا 50 روپے کا اور قسم دکھائے گا۔ میرے بھائیوں ایسے جو لوگ چھوٹی قسمیں اٹھا کر سامان بیچتے ہیں، سودا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کل قیامت کی نظر رحمت سے دیکھا جائے گا، نہ ان سے کلام کیا جائے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کیا جائے گا۔